السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیات کفایت۔ آیات الاستغفاء سے مراد قرآن مجید کی وہ آیات ہیں جن میں یہ بتایا ہے کہ انسان کی اصل کفایت اور کفالت کرنے والا اللہ ہی ہے، وہی انسان کا وکیل اور کفیل ہے۔ اس لیے زندگی کے تمام معاملات، ضروریات اور وسائل کے لیے اللہ تعالیٰ پر مکمل اعتماد اور بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ ہی انسان کا اصل سہارا ہے، اللہ ہی انسان پر اپنا لطف و کرم فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی دکھ درد میں انسان کے کام آتا ہے، اللہ تعالیٰ انسان کی ہر جائز حاجت پوری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہمارا مالک اور خالق ہے۔ اس لیے ہمیں زندگی کے ہر کام کے لیے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور اعتماد کرنا چاہیے۔ لہٰذا جن آیات میں اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرنے اور تکلیف میں اسی سے مدد مانگنے کی تاکید کی گئی ہے، انہیں آیات الاستغفاء اور آیات کفایت کہا جاتا ہے۔ ان آیات کا ورد انسانی زندگی کے مسائل اور مصائب کو حل کرنے کے لیے انتہائی لاجواب ہے۔ اگر کوئی شخص کسی مصیبت میں پھنس جائے اور اسے مصیبت سے نکلنے کی کوئی راہ نظر نہ آتی ہو تو اسے چاہیے کہ بعد نماز عشاء آیات الاستغفاء کو 41 مرتبہ 21 دن تک پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی مصیبت سے نجات کے لیے دعا کرے۔ اللہ تعالیٰ اسے مصیبت سے نجات دے گا، کیونکہ اہل علم کا کہنا ہے کہ یہ آیات مصیبت سے خلاصی حاصل کرنے کے لیے انتہائی اکثیر ہیں، لہٰذا انہیں مصائب دور کرنے کے لیے پڑھنا چاہیے۔ جو شخص ہر نماز جمعہ کے بعد مسجد میں بیٹھ کر آیات کفایت کو 11 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے محتاجی کو دور فرما دے گا اور اس کی ہر جائز حاجت پوری ہوگی۔ اگر اسے کوئی مالی پریشانی پیدا ہوگی تو وہ بھی دور ہو جائے گی۔ الغرض آیات الاستغفاء کا ورد انسان کے لیے انتہائی مفید ہے۔ آیات کفایت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود لعین سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ ان لوگوں پر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں بے شک ہم اللہ کے ہیں اور بے شک اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ یہی لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے عنایات اور رحمت ہے، اور یہی لوگ ہیں جو ہدایت والے ہیں۔ البقرہ 156 157۔ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون اولئک جزاؤہم مغفرة من ربهم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین۔ اور وہ لوگ جو بے حیائی کر بیٹھیں یا اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کے انہیں اپنے گناہوں کے لیے استغفار کرنا چاہیے، اور اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہ معاف کرے اور وہ اپنے کیے پر جان بوجھ کر اصرار نہ کریں۔ ایسے لوگوں کی جزا ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے اور جنت ہے جس میں نہریں بہتی ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ نیک کام کرنے والوں کے لیے بہت اچھا اجر ہے۔ آل عمران 135 136۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل فانقلبوا بنعمة من اللہ وفضل لم یمسسهم سوء واتبعوا رضوان اللہ واللہ ذو فضل عظیم۔ جن سے لوگوں نے آ کر کہا کہ کافروں نے تمہارے مقابلے کے لیے لشکر جمع کیا ہے تو تم ان سے ڈرو، تو ان کا ایمان اور زیادہ ہو گیا، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہتر کارساز ہے۔ پھر وہ اللہ کی نعمتوں اور اس کے فضل کے ساتھ
واپس لوٹے انہیں کسی طرح کا نقصان نہ پہنچا، وہ رضائے الہی کے تابع رہے اور اللہ فضل والا عظمت والا ہے۔ آل عمران 173 174۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ۔ اور حضرت ایوب علیہ السلام کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے رب کو آواز دی کہ میں شدید تکلیف میں مبتلا ہوں اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، پس ہم نے ان کی دعا قبول کر لی، پس ہم نے اس بیماری کو ان سے دور کر دیا اور ہم نے انہیں گھر والے دیے اور اپنی رحمت سے ان کے مثل اتنے ہی اور اپنے ہاں سے دیے، اور عبادت کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ وَظَنُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ اور یاد کرو جب حضرت ذُنُّون غضبناک ہو کر چل دیے، پس انہوں نے خیال کیا کہ ہم ان پر تنگی نہ کریں گے، تو انہوں نے تاریکی میں ہمیں یاد کیا، یہ کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیری ذات پاک ہے، بے شک میں ہی بے جا کرنے والوں میں سے ہوں۔ تو ہم نے ان کی پکار قبول کر لی اور انہیں غم سے نجات دے دی، اور اسی طرح ہم اہل ایمان کو نجات دیتے ہیں۔ الانبیاء 87-88۔ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ پس وہ وقت بہت جلد آ جائے گا جس کے متعلق میں تمہیں کہہ رہا ہوں، اور میں اپنا کام اللہ کے سپرد کرتا ہوں، بے شک اللہ بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ پس اللہ نے اسے ان کے برے عزائم سے بچا لیا جس کا انہوں نے ہیلا کیا تھا، اور فرعونیوں کو برے عذاب نے آ کر گھیر لیا۔ المؤمن 44۔